تمام پہلوؤں پر زندگی کے ہمیں جو ہے وہ ایک ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جس نے ہماری تخلیق کی وہ ہماری تمام ضروریات سے جو ہے وہ واقف بھی ہے اور وہ اس کے نزدیک ہر کوئی برابر ہے, تو سب کو برابر کے حقوق دے گا. ایسا نظام اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. تو یہ انسان کی اجتماعی زندگی کے 3 پہلو ہیں. سو رہے ہیں سب لوگ, میں کچھ سوالات کر لیتا ہوں. انفرادی زندگی کے 3 پہلو کون سے بتائیں گے؟ عقائد پہلا, اور رسومات تیسرا تھا. یہ دوسرا کیا ہے؟ عبادات. عقائد, عبادات اور رسومات پر انفرادی زندگی پہ. اس کا اجتماعی زندگی میں اجتماعی زندگی کا پہلا جوڈیشری سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, سیاسی نظام. جوڈیشری اس کا ایک سب آرگن. دوسرا کیا تھا؟ معیشت, معیشت اکانومکس. اور تیسرا جو تم نے بتایا معاشرتی نظام, اس کو ہم سوشل سسٹم کہتے ہیں. تو یہ 6 گوشے ہیں انسان کی زندگی کے. آج کل کی انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو دین جو ہے وہ ان 6 گوشوں سے بحث کرتا ہے, اور ریلیجن صرف انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے. اگر امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے مسلمانوں کو مکمل آزادی ہے تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ اسلام کو مذہب کے طور پہ لیتے ہیں. وہ کریکٹیو لائف کے اندر ہمیں آزادی, کریکٹیو لائف کے جو اصول ہیں ان میں ہمیں آزادی دینے کے لیے تیار نہیں. وائٹ ہاؤس کے اندر بلا کے وہ آپ کے لیے روزہ افطار تو کروا دیں گے, لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ سودی نظام یہاں سے بینک سے ختم کرو تو وہ اس کو کبھی نہیں مانیں گے. تو اجتماعی زندگی کے جو اصول ہیں ان پر بھی جو ہے وہ دین بحث کرتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے فرض کے درجے میں. تو یہاں پر اب اس دین کی اصطلاح کو سمجھ لینے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اچھا دین کا لفظ قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر مختلف معانی میں آیا ہے. کچھ جگہ, ایک جگہ یہ آیا ہے معانی میں دین الملک, سسٹم, بادشاہ کا نظام. سسٹم مطلب نظام, بادشاہ کا نظام. ایک جگہ آیا ہے اطاعت کے معنی میں, کہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کی اطاعت بھی ہوتی ہے. اور ایک جو ہم کہتے ہیں کہ یوم الدین, بدلے کا دن, تو یہاں پر یہ آتا ہے بدلے کے معنی میں. تو اس کا مطلب نظام بھی ہے, اس کا مطلب اطاعت بھی ہے. بات ایک ہی ہے, اس نظام کے تحت اطاعت ہوگی, اور بدلہ اس نظام کے تحت جو اطاعت کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا, جو اطاعت نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی. تو یہ بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے بڑا ایک کمپریہنسو ورڈ ہے دین ہمارے اسلام کے لیے. اور اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے, دین ہے, یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور یہ سمجھ لینے کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے جو اجتماعی پہلو ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر ہمارے لیے اس پر عمل کرنا پاسبل نہ ہو, نظام ہمیں اس چیز کی اجازت نہ دے رہا ہو, فتنہ برپا ہو معاشرے میں, تو ہمیں پھر اس کے خلاف ریوالٹ کرنا ہے تاکہ اپنے اسلام پر پوری طرح عمل کر سکیں. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو, کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں. اقتدار باطل کا ہو اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کر سکتے ہیں. ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں ہی سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام تو آزاد نہیں ہے, انگریز کا قانون چل رہا تھا. اس دور میں اگر مؤذن اللہ اکبر کی سزا لگا رہا ہے تو انگریز کو بھی پتا ہے کہ یہ صرف ایک رسم ادا کر رہا ہے. اذان کی ایک رسم ہے, ان کے یہاں عبادت ہے, اس کو ادا کر رہا ہے. اس کے نزدیک کوئی بغاوت نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کا نظام چلے گا, اللہ کا قانون چلے گا, انگریز کا قانون نہیں چلے گا. اگر اس کے نزدیک بغاوت ہوتی تو انگریز اسے اذان دینے دیتا. تو یہ وہ اجتماعی نظام ہے جس کے لیے دین کا جو ہے وہ دین کی اصطلاح جو ہے وہ ادا کرتی ہے. یہاں پہ جو قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان اقیم الدین, کہ ہم نے جو چیز فرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور نوح علیہ السلام پر, وہی آپ کی طرف بھی وہی کی ہے کہ آپ دین کو قائم کریں. اور آپ کو حکم دیا گیا, اور وہ حکم جو ہے وہ پھر سب پر آ جائے گا, سب مسلمانوں پر. مسلمان دین کو قائم کریں اور اس کے بارے میں تفرقے میں نہ پڑیں. اگر ہم جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہی الجھے رہیں گے تو پھر دین کو قائم کرنے والی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اگر نور و بشر کے مسئلے ہی ہمیشہ ڈسکس ہوتے رہیں گے, ہمارے یہاں اگر رفع دین کے مسائل ہی اگر ہمیشہ ڈسکس ہوتے رہیں گے,
تو یہ اسی طرح ہے جس طرح جو ہے وہ جب چنگیز خان مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ کر رہا تھا، منگولین حملہ کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ دربار میں علماء بیٹھ کے کیا بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے جو دسترخوان جنت سے اترا تھا اس میں نمک تھا کہ نہیں. تو یہ اسی طرح کے مسائل ہیں جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں اختلافات میں الجھے رہیں گے پھر دین کو ایز اے ہول نہ ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں نہ اس کے لیے کوئی محنت کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب کو جمع ہونا پڑے گا. اس کے بعد اگلی اصطلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ نازل کی ہے، سورہ توبہ اور سورہ فتح اور سورہ صف کے اندر، جہاں 2 مواقع پر بالکل سیم الفاظ ہیں پوری آیت کے، اور ایک موقع پر آخری الفاظ کچھ مختلف ہیں. اور کفا باللہ شہیدہ ایک جگہ آتا ہے اور باقی 2 آیتوں میں آتا ہے ولو کرہ المشرکون. چاہے مشرکوں کو کتنا ہی جو ہے وہ اتنا ہی ناگوار گزرے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، الہدا دے کر. الہدا کیا ہے؟ ہدایت کامل. ہدایت کامل کیا ہے؟ قرآن مجید. الہدا اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اور اس کے بعد دین الحق، یہ نظام زندگی جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں اور بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں جو ہے وہ احکامات اور ہدایات موجود کہ اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم کامیاب رہو گے دنیا میں بھی آخرت میں. تو بالہدا، الہدا دے کر اور دین حق دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے پورے نظام زندگی پر غالب کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے الہدا قرآن مجید اور دین حق دے کر تاکہ اس کو تمام زندگی پر، پورے سسٹم آف لائف پر غالب کر دے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے. آپ کو کس لیے مبعوث کیا گیا، کس لیے آپ کو نبوت عطا کی گئی، رسالت عطا کی گئی، لوگوں کے پاس بھیجا گیا. اور یہ 3 مرتبہ قرآن مجید میں ریویو ہے. تو اظہار دین یہ تیسری اصطلاح ہے کہ زندگی کے تمام جو ہے وہ گوشوں میں دین کو جو ہے وہ اس اسلام کو جو ہے وہ غالب کرتے ہیں. دین کی اصطلاح کو ہم سمجھ چکے ہیں. اظہار دین یہی ہے کہ اظہار کہتے ہیں کوئی چیز، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، اور ظاہر ہو جانا مطلب دوسری چیزوں کو چھپا دینا، اور مطلب دوسری چیزوں پر غالب آ جانا. تو تمام جتنے بھی سسٹم جو ہے وہ یہاں پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو جو کہ اب آخری سانسیں لے رہا ہے، ہر سسٹم آف لائف پر اس دین کو، اسلام کو غالب کر دو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا. اب ہم پڑھ کہہ رہے ہیں فریضہ اقامت دین. اقامت دین کے لیے قرآن مجید میں جو مختلف اصطلاحات آئی ہیں ہم اسے سمجھیں. اس سے پہلے اس تکبیر رب ہم نے پڑھی کہ اپنے رب کو بڑا کرو. دوسری اصطلاح پڑھی اقامت دین کہ دین کو قائم کرو. تیسری پڑھی اظہار دین علی الدین کلہ، دین کو غالب کرو تمام ادیان پر، تمام سسٹمز آف لائف پر. اور چوتھی ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تمام زندگی کے تمام گوشے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائیں. محبت انسان کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اطاعت انسان کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کوئی اور جو ہے وہ حاکمیت کا مدعی نہیں بن سکتا. غیر اللہ کی حاکمیت کفر ہے. یہ ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ رول آف پیپل بائی پیپل فار پیپل، لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے سے. 2/3 میجورٹی کسی چیز کو حلال کرنا چاہے حلال کر سکتی ہے. یہ کفر ہے، شرک ہے، سیاسی شرک. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے خلاف. 100% لوگ بھی جو ہے وہ کسی ایک چیز کو حلال کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو حلال نہیں کر سکتے. تو یہی وہ کلیکٹیو سسٹم ہے جو ہمیں دیتا ہے. اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کہتے ہیں ایسی اسٹیٹ کو جب اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. ہم فتنے کے دور میں جی رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو ہیں وہ اس موضوع پر آتی ہیں. قیامت کے قریب جو ہے وہ دور میں تم پر فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں. روز کوئی ایک نیا جو ہے وہ شوشہ جو ہے وہ دین کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے نکلا ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے